اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر تم ان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تم لوگوں نے تو اللہ نے ہی ان کی، جب تم لوگوں نے مدد نہیں کی تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی۔ اور اس وقت جب انہیں کافروں نے اپنے ملک سے نکال دیا تھا اور دو میں سے ایک دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، یعنی فرشتوں کی مدد سے۔ اور اس نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور بلند اور عزیز عظمت والا کلمہ تو اللہ کا ہی ہے، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا، کچھ لوگ جو ہے وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے بہانے بنا لیے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاد سے پیچھے رہنے والوں یا اس سے جان چھڑانے والوں، اگر تم نے مدد نہیں کی اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس کے رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور ساتھی تھے ان کے ساتھ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو، انہوں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر ان مشرکین نے جو کہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں انہوں نے ہمارے قدموں کے اوپر یعنی ہمارے پاؤں کی ان کی نظر پڑی تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے جہاں پہ ہم چھپے ہوئے ہیں غار میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم ان دو کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ مدد کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو صورتیں بیان فرمائی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرما دی تھی، اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کی تائید، فرشتوں کے تھرو اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی۔ اور جو کافروں کا کلمہ ہے یعنی شرک، اس سے تو بلند جو ہے وہ کلمۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ یعنی توحید ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، پھر ایک قبائلی عصبیت اور حمیت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، اب ان تینوں میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ پر وہ ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، تم نکل کھڑے ہو ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھر ہو تو بھی، اور جہاد کرو اپنے رب میں کی راہ میں اپنی جان اور مال سے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم میں علم رکھتے ہو تو۔ یعنی کہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر تم خوش ہو یا نہ خوش ہو،
تم غریب ہو یا امیر ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، تم سوار ہو یا پیدل ہو، ہر حال میں، مالدار ہو یا غریب ہو، تمہارے تمہارے بیوی بچے ہیں یا نہیں ہیں، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو ہر حالت میں، اپنے مال اور جان سے، ہر حالت میں، کسی بھی حالت میں ہو تم اللہ کی راہ میں، کسی بھی صورت میں اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یعنی کہ تم کوچ کر جاؤ، چلے جاؤ، چاہے وہ نقل اور حرکت تم پر بھاری ہو یا ہلکی، تم اللہ کی راہ کے لیے نکل پڑو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ. اور جلد وصول ہونے والا مال اور اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ. لیکن ان پر تو دور اور دراز کی مشکل پڑ گئی ہے. اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم میں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ جاتے. یُہْلِكُونَ أَنفُسَكُمْ. اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ لوگ جو جہاد میں نہیں شامل ہوئے تھے ان کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو اگر چاہتے تو آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے، لیکن انہوں نے سفر کی دوری کے لیے اور بہت سے انہوں نے بہانے جو ہیں وہ بنا لیے نہ جانے کے، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. حالانکہ جھوٹی قسمیں کھانا گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ سچے نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا نہ جانے کا کوئی ان کا خاص مقصد ان کا صرف یہی ہے کہ یہ نہ جائیں، یہ بہانے بنا رہے ہیں، ان کا دل ہی نہیں ہے جانے کو. عفا اللہ عنک. اللہ تجھے معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے. لما اذنت لہم. آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. بغیر اس کے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے سامنے کھل جائیں اور پتہ چل جائے آپ کو کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے ان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاد میں جو شرکت نہیں انہوں نے کی، انہوں نے اجازت مانگی بہانے بنا کے کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہوں گے، تو ان کی کوئی خاص جو اجازت لینے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی، کوئی خاص عذر بھی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی بغیر تحقیق کہ ان کو اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ نہ جائیں. آپ کو تحقیق تو کرنی چاہیے تھی نا کہ ان کی واقعی یہ ضرورت مند ہیں، کسی وجہ سے نہیں جا رہے یا ویسے ہی نہیں جا رہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد جو ضرورت مند ہے اس کو اجازت دے دی جائے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ نہ جائیں، لیکن آپ نے ان کی تحقیق ہی نہیں کی اور ایسے ہی ان کو اجازت دے دی، حالانکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے کبھی بھی نہیں رکیں گے. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم. اور وہ اپنی مالوں سے اور جانوں سے ضرور جہاد کریں گے. واللہ علیم بالمتقین. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. یعنی ایمانداروں کا کردار اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ ذوق اور شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ نہیں رکیں گے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ اجازت تم سے وہی طلب کرتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں اور آخرت میں پہ اور اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی پڑے رہیں گے.
یہ ان منافقین کا بیان ہے اس آیت میں، جنہوں نے جھوٹے ہیلے بہانے تراش کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اسی لیے یہ جہاد میں نہیں گئے۔ اگر ان کے دلوں میں ایمان ہوتا تو یہ کبھی بھی جہاد سے نہ بھاگتے، اور نہ ان کے دلوں میں کوئی شک اور شبہات پیدا ہوتے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر کے رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہ انہی منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت لی تھی کہ اگر وہ جانے کے لیے ان کا ارادہ ہوتا تو وہ ضرور تیاری کرتے، انہوں نے تیاری نہیں کی تھی، تو اللہ نے بھی پھر ان کو حکم نہیں دی کہ وہ اٹھے اور وہ وہیں بیٹھے رہے، اللہ کا حکم ہی نہیں ہوا کہ وہ اٹھتے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور اگر یہ تمہارے ساتھ مل کر نکلتے بھی تو یہ تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کچھ بھی نہ بڑھاتے، یہ تمہارے درمیان فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر یہ منافقین ان کے ساتھ چلے بھی جاتے اسلامی لشکر کے ساتھ تو یہ غلط رائے دیتے، غلط مشورے دیتے جو کہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہ ہوتے، فتنے کا باعث ہوتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ لوگ نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو پسند ہی نہیں فرمایا کہ یہ لوگ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر ہی ایسے لکھی ہوئی تھی، اگر جاتے بھی تو فائدہ نہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے منافقین کے کچھ جاسوسی کرنے والے لوگ مومنین میں بھی موجود ہیں لشکر میں، جو کہ منافقین کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھے، وہ بھی ان میں شامل تھے، ان کے کچھ ماننے والے بھی شامل تھے منافقین۔ لَقَدِ ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچی اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، اس کے باوجود کہ وہ خوش نہیں تھے، ان کو مشکل ہی تھی، ناخوشی تھی۔ یہ لوگ منافقین جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ شروع سے ہی ہیں، جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں، یہاں تک کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، یہ ان کو صحیح نہیں لگا، ان کو اچھا نہیں تھا لگا۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر بھی ان منافقین نے راستے سے ہی واپس ہو کر راستے سے ہی واپس مڑ گئے تھے، انہوں نے پھر مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، ہر موقع پر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ پھر بھی اللہ کے حکم سے مکہ فتح ہو گیا اور اکثر عرب والے مسلمان ہو گئے، جس پر ان کو افسوس ہی تھا کہ یہ کیوں ہو گیا، خوش نہیں تھے یہ، کیونکہ یہ تو اگینسٹ تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے، ہر موقع کے اوپر مسلمانوں کو یہ ان کی سازشیں ان کے خلاف کرتے تھے۔